أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورۃ النساء مدنی صورت ہے. نزول میں اس کا نمبر 91 ہے اور قرآن کی ترتیب میں اس کا 4 نمبر ہے. سورۃ البقرہ اور آل عمران کی طرح یہ بھی لمبی صورتوں میں شمار ہوتی ہے. ترتیب کے لحاظ سے طویل ترین سورۃ البقرہ ہے، پھر آل عمران اور اس کے بعد سورۃ النساء، جس کی 176 آیتیں، 24 رکوع، 3940 کلمات اور 16030 حروف ہے. سورت کا نام نساء سے مشہور ہے. نساء جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد المرأۃ آتا ہے، اور تثنیہ المرأتان یعنی ایک عورت، 2 عورتیں، اور نساء یا نسوتن سب عورتوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں. اسی طرح مرد کے لیے المرء، المرآن اور رجال آتا ہے، یعنی ایک مرد، 2 مرد اور سب مرد. سورۃ النساء جیسے ہم نے بتایا کہ یہ مدنی صورت ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے جو صورت ہے سورۃ آل عمران، وہ ختم ہوا، تو اس کے بعد سورۃ النساء جو قرآنی ترتیب میں ہے، اس صورت کا ما قبل کے ساتھ ربط یا تعلق کیا ہے. سورۃ النساء کو سورۃ آل عمران سے چند وجوہ سے ربط ہے. ایک تو اسمی ربط ہے، جیسے شروع میں ہم نے سورۃ فاتحہ میں بتا دیا تھا. اسمی ربط سورۃ فاتحہ سے لے کر المائدہ تک، اس طرح جو ربط ہے اس کا اسمی، وہ کچھ یوں ہے: ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا نعبد ولا نستعین البقرة كما فعلت اليهود والمشركون ولا آل عمران كما فعلت النصارى ونؤدي حقوق النساء اللهم فأنزل علينا مائدة انعامك ورحمتك. اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہم نہ گائے کی عبادت کریں گے، نہ اسے پکاریں گے جیسے کہ یہود اور مشرکین نے انہیں پکارا، اور ہم نہ آل عمران کو پکاریں گے جیسے کہ عیسائیوں نے کیا، اور ہم عورتوں کے حقوق ادا کریں گے. اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنی رحمت اور برکت کی دسترخوان نازل فرما. یہ تو وہ اسمی ربط ہے جو ہمارے مشائخ بیان کرتے ہیں. اب اس کا ربط ماقبل کے ساتھ، جیسے ہم نے کہا، کہ چند وجوہ سے ہے. نمبر 1، سورۃ بقرہ میں یہود پر رد کیا گیا، اور سورۃ آل عمران میں نصارہ کی تردید بیان کی گئی. اب اس صورت میں جاہلیت کی کچھ رسومات اور مظالم کی تردید ہوگی، اور مسلمانوں کے لیے اصلاحی پروگرام پیش کیا جائے گا. نمبر 2، سورۃ آل عمران میں آخرت کی اصلاح کے لیے احکام ذکر ہوئے تھے. اب اس صورت میں دنیا کی اصلاح کے لیے امور ذکر ہوں گے. مطلب یہ کہ دنیا میں آپ نے شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے،
نمبر 3، سورت آل عمران میں تہذیب النفوس کے متعلق امور ذکر ہوئے تھے، اب اس صورت میں تدبیر منزل اور سیاست مدنی یعنی احکام سلطنیہ ذکر ہوں گے۔ سورت آل عمران میں مشرکین بالعباد الصالحین کا رد تھا، یعنی نصارہ پر جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا لیا تھا۔ اب اس صورت میں شرک کی تردید اور نصارہ کی باطل عقائد پر رد ہوگی۔ سورت بقرہ میں گزر چکا ہے کہ مومن مرد یا عورت کا نکاح مشرک عورت یا مرد کے ساتھ جائز نہیں ہے، یعنی مشرکین کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اب اس صورت میں ان تمام رشتوں کی تفصیل بیان ہوگی جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ سورت آل عمران کی آخر میں فرمایا گیا تھا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اس سورت کی اختتام تقوی پر ہوئی تھی اور اس سورت کی ابتدا تقوی سے ہوگی۔ وہاں پہ فرمایا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ وہاں سورت کا اختتام تقوی پر، تو یہ سورت اس سورت میں ابتدا ہوگی تقوی سے، یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الناس اتقوا۔ تو یہ وجوہ کی بنا پر سورت آل عمران کے بعد سورت نساء کو لایا گیا ہے۔ اب ایک معنوی ربط ہے۔ سورت بقرہ میں 4 بنیادی مضامین جیسے توحید، رسالت، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ بیان کیے گئے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ امور انتظامیہ اور امور مصلحہ بھی مذکور تھے۔ سورت بقرہ میں توحید کا بیان اور شرک کا رد ہر پہلو سے تھا، نفی شرک فعلی، نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک قہری۔ سورت آل عمران میں توحید و رسالت سے متعلق شبہات کا ازالہ کیا گیا اور شرک اعتقادی کی نفی کی گئی، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی۔ اب مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر منظم کرنے کے لیے سورۃ النساء میں تفصیل سے امور انتظامیہ بیان کیے جائیں گے، اور ساتھ ہی ایک امر مصلح یعنی نماز کا ذکر ہوگا، کیونکہ نماز امور انتظامیہ پر عمل درآمد کرنا بھی ممد اور معاون ہے۔ گویا کہ سورت بقرہ کے مضامین میں سے ایک مضمون یعنی امور انتظامیہ کو سورت نساء میں شرح اور بسط سے بیان کیا جائے گا۔ یہ تو رہا سورت کا ربط ما قبل کے ساتھ۔ اب سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ سورت النساء کا دعویٰ ہے ظلم کا خاتمہ، ظلم کا خاتمہ۔ مشرکین عرب خواتین اور یتیم بچوں پر ظلم کیا کرتے تھے، انہیں وراثت میں حصہ نہیں دیا کرتے تھے، انہیں اپنا حق نہیں دیتے تھے، تو لہٰذا اس صورت میں اللہ ذوالجلال نے ظلم کا خاتمہ کرتے ہوئے سب کے حقوق واضح کر دیے، اور ان کی دفاع کے لیے 2 امور ذکر ہوں گے، جسے اول تدبیر منزل یعنی شخصی احکام، اور دوم سیاست مدنی یعنی احکام سلطنیہ ذکر ہوں گے، اور ساتھ میں شرک کی تردید بھی فرمائی، کیونکہ شرک بھی بہت بڑا ظلم ہے، جیسے کہ سورت کا جو دعویٰ ہے ظلم کا خاتمہ، ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو، تو لہذا شرک بھی بہت بڑا ظلم ہے، اور اس کی تردید بھی یہاں اس صورت میں بیان کی جائے گی، ایک سورت نساء آیت نمبر 48 میں اور دوسری بار آیت نمبر 116 میں، اور شرک کے تمام اقسام کی تردید ہوگی، شرک فی العبادہ، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعاء، اور اتخاذ الولد جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا، اور تحلیل و تحریم پر بحث ہوگی، اور مسئلہ توحید بیان کیا جائے گا اس صورت میں آیت نمبر 36 میں، 126 میں، 131 میں، 132 میں، اور اسی طرح اس صورت میں اللہ ذوالجلال کی 26 اسماء حسنہ ذکر ہوں گے۔ سورت کا خلاصہ، یہ سورت
3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ شروع سے آیت نمبر 57 تک ہے، اس میں 3 باب ہیں، یعنی یہ سورت کو ہم سمجھنے کے لیے 3 حصوں پہ تقسیم کریں گے۔ پہلا جو حصہ ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کے 57 تک ہے، پھر اس جو 57 آیت ہیں اس کو ہم 3 پہ تقسیم کریں گے ابواب میں۔ پہلا باب جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے شروع ہو کر آیت نمبر 36 تک ہے، اور انشاءاللہ ہم جب اپنے اپنی آیات پہ ابواب اس کی خلاصہ ہم بیان کریں گے۔ ابھی ہم پہلے حصے کی پہلے کا جو باب ہے اس کا ہم خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ اس باب میں احکام پر عمل کرنے کی غرض سے تمہیداً اور ترغیب دی گئی ہے، پھر بیان اس بات پر کہ عورتوں، یتیموں، بچوں پر ظلم نہ کرو، اسے ہم تدبیر منزل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے لیے احکام بیان ہوں گے، اور باب کے آخر میں منافقین کی قباحت اور یہود کی خباثت ذکر کیے جائیں گے۔ یا بالفاظ دیگر سورت کی دوسری ترتیب کے لحاظ سے خلاصہ اس طرح ہے کہ سورت نساء میں جو امور انتظامیہ مذکور ہیں وہ چونکہ 2 قسم کے ہیں۔ کچھ امور ایسے ہیں جن کا تعلق پبلک اور عام لوگوں سے ہے، اور کچھ امور احکام سے متعلق ہیں، حکام سے۔ اس اعتبار سے یہ سورت 2 حصوں میں منقسم ہے، یعنی 2 حصوں پر تقسیم ہے۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کر آیت نمبر 57 تک ہے، جس میں احکام رعیت کا بیان ہے، اور دوسرا حصہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 126 تک ہے۔ اس حصہ میں احکام سلطانیہ کا بیان ہے، اور ہر حصے کے بعد اصل مسئلہ توحید بیان کیا گیا ہے۔ حصہ اول کے بعد اجمال کے ساتھ اور حصہ دوم کے بعد تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ احکام رعیت کا مقصد یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کا حق تلفی نہ کرو، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو، اور احکام سلطانیہ کا حاصل یہ ہے کہ دوسروں کے حق تلفی اور ان پہ ظلم نہ ہونے دو۔ یہ چونکہ حکام کا کام ہے، اس لیے اس احکام کو ہم احکام سلطانیہ کہیں گے۔ سورت کی ابتدا میں تخفیف اخروی ہے، یعنی جو احکام آگے آ رہے ہیں ان کو بجا لاؤ، ورنہ آخرت میں تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد عذاب سے بچنے کے لیے 3 امور بیان کیے گئے ہیں، یعنی ظلم نہ کرو، شرک نہ کرو، احسان کرو۔ اور احکام رعیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ظلم نہ کرو، اور اس کے بعد ہی باقی دونوں امور بھی مذکور ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ جو سورت کا خلاصہ اور ربط اور تعلق آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسی طرح یہ سورت بڑی فضائل اور فضیلت والی سورت بھی ہے۔ امام حاکم نے اپنے مستدرک میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ سورۃ النساء میں 5 آیات ایسی ہیں کہ اگر مجھے پوری دنیا اور اس کا سارا ساز و سامان بھی مل جائے تو اتنی خوشی حاصل نہ ہوگی جتنی ان آیات سے مجھے حاصل ہوئی ہے۔ اور وہ 5 آیات کون سی ہیں؟ ایک آیت نمبر 40 ہے، اور ایک آیت نمبر 31 ہے، ایک آیت نمبر 48 ہے، اور ایک آیت نمبر 64 ہے، اور ایک آیت نمبر 110۔ تو لہذا یہ ان کی فضیلت ہے۔ اب یہاں پر چونکہ اور بھی تفسیر ابن کثیر نے بہت ساری احادیث ذکر کی ہیں فضل کی فضائل میں، وہاں تک کی طرف رجوع کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس، یہاں پر اللہ ذوالجلال کا خطاب ہے عام۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے۔ پہلے جو سورت ختم ہوا وہاں پر خطاب تھا اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ وہاں سے ترقی ہوئی
عام انسانیت کو خطاب کیا گیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، ایک نفس یعنی ایک جان سے، وخلق منها زوجها، اور پیدا فرمایا اللہ ذوالجلال نے اسی نفس یعنی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے، زوجہا، اور اس کا جوڑا۔ اللہ ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اور قرآن کریم میں اس کی ہر صورتوں میں، تقریباً بہت ساری صورتوں میں اس کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اسے پیدا کیا۔ یہ پہلا شخص تھے آدم، جس سے پہلے کوئی انسان اس زمین پر یا کہیں بھی آباد نہیں تھا، یہ پہلا شخص تھے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ ذوالجلال نے پیدا فرمایا۔ یہ قرآنی عقیدہ ہے اور اہل ایمان کا سب کا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کوئی انسان آباد نہیں تھا۔ جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، جو ڈارون وغیرہ کی جو عقائد ہیں، وہ سب باطل عقائد ہیں، وہ غیر مسلموں کی عقائد ہیں، دہریت کی عقائد ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام پہلے انسان ہیں جو اللہ ذوالجلال نے انہیں پیدا فرمایا، اور انہی سے پوری انسانیت اللہ ذوالجلال نے مرد اور عورتوں پہلا دی آخر قیامت تک۔ تو لہذا یہاں پر اللہ ذوالجلال نے فرمایا خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ ذوالجلال نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ تقوی اختیار کریں، اور تقوی کی معنی ہے کہ وہ اسے وحدہ لا شریک مانیں اور اس کی عبادت کریں، یعنی اللہ ذوالجلال نے اپنی قدرت کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے کہ جس کے ساتھ اس نے ان سب کو ایک ہی شخص یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اسی ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس، ایک واحد شخصیت سے، جو حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اللہ ذوالجلال نے اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور پھر اللہ ذوالجلال نے آگے ارشاد فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اللہ ذوالجلال نے ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، یعنی حضرت آدم و حوا سے بہت سے مرد اور عورت پیدا فرمائے، اور انہیں مختلف اصناف اور صفات اور مختلف رنگ اور بولیاں عطا فرما کر اطراف و اکناف عالم میں پھیلا دیا، اور آخرت اور محشر میں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، واپس کر جانا ہے۔ تو لہٰذا یہاں فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پہلائے اللہ ذوالجلال نے پھر ان دونوں سے رجالن، مرد، بہت مرد اور عورتیں، اور پھر تاکیداً پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ ذوالجلال سے، ڈرو اللہ ذوالجلال سے، الذی، وہ ذات، تساءلون بہ والارحام، کہ جن کے واسطہ سے تم سوال کرتے ہو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براوری کا ذریعہ بناتے ہو، اور ڈرو قطع ارحام سے، یعنی صلہ رحمی کرو، قطع ارحام سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور تم اس کی اطاعت بجا لاؤ۔ امام مجاہد وغیرہ حسن فرماتے ہیں کہ الذی تساءلون بہ، یعنی یہ ایسی ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور صلہ رحمی کے نام پر جو سوال کرتے ہو، یا میں تم سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے نام سے سوال کرتا ہوں، تو اس ذات سے ڈرو۔ ضحاک فرماتے کہ تم اللہ سے ڈرو جس کے نام کے ساتھ تم
عقد اور عہد کرتے ہو، اور قطع رحمی سے ڈرو، صلہ رحمی اختیار کرو، اور یہ قول ابن عباس کی طرف بھی منسوب ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرتے رہو اللہ ذوالجلال سے جس کی واسطے سے تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور قطع رحمی سے ڈرو کہ صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ذوالجلال تم پر نگہبان ہے، اللہ ذوالجلال تم پر نگہبان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ذوالجلال تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی وہ تمہارے اعمال اور احوال کی نگہبانی فرما رہا ہے، جیسا کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ذوالجلال ہر چیز پر شاہد ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ پاتے، یہ درجہ نہیں حاصل کرتے، تو یہ یقین رکھو کہ اللہ ذوالجلال تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ رہنمائی بھی ہے اور حکم بھی اس ذات باری تعالیٰ کی طرف سے کہ اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کی جائے جو اپنے بندوں کی مکمل نگہبانی کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں رقیباً، نگہبان۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم، ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک نفس، ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور پھر پیدا کی اسی سے اس کا جوڑا، وبث منہما، اور پھر پھیلائے اللہ ذوالجلال نے ان دونوں سے رجالاً کثیراً، بہت سارے مرد اور عورتیں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ ذوالجلال سے، الذی، وہ ذات، تساءلون بہ والارحام، یعنی اللہ کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اس ذات سے ڈرو، والارحام، اور قرابت والوں سے، یعنی صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، قطع رحمی سے ڈرو، وہ مت کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ذوالجلال تم پہ نگہبان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔